محدثین کی اصطلاح میں جامع کی تاریخ میں جو مضامین ہوتے ہیں کہتے ہیں صحیح بخاری اس سے بھی آگے بے شمار مسائل پر مشتمل ہے. زندگی کے کوئی شعبے میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل بخاری میں موجود نہ ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ جو پیش آتا ہے اور اس کا حل قرآن میں اور سنت میں موجود نہ ہو، میں نے ایسا نہیں پایا. اسی لیے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ تصنیف صرف احادیث کو جمع کرنا ہی مقصد نہیں تھا. امام بخاری کی اس تصنیف کا مقصد احادیث سے مسائل کا استنباط اور لوگوں کو قرآن و سنت سے وابستہ کرنا تھا. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ماہر ہیں، تفسیر کے ماہر ہیں، اسماء و رجال کے ماہر ہیں، تاریخ کے ماہر ہیں اور اقوال صحابہ اور تابعین اور محدثین کے فتاووں کی بھی ماہر ہیں. اور ان سب پر اتنی گہری نگاہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اکثر ابواب کے شروع میں ہی آپ لا کر ایک مسئلہ ذکر کر کے اس کے ساتھ پھر آیت پیش کرتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں، اقوال پیش کرتے ہیں. اور زیادہ تر ابواب میں قرآن کی آیتیں کہتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث اور قرآن دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اس دور میں بھی کچھ لوگ تھے اور آج بھی بہت سارے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث تو بعد میں لکھی گئی وغیرہ. پھر جو حدیث کو مانتے بھی ہیں ان میں بھی ایک فہم یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کثرت روات کی وجہ سے جو احادیث متواتر ہے اس سے تو یقین کا فائدہ ہوگا، لیکن جن احادیث کی سند میں راوی قلیل ہونے کی وجہ سے خبر واحد یا اخبار احاد ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے شک ہوتا ہے، ظن حاصل ہوتا ہے، یقین کا فائدہ نہیں ہوتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو طرح سے اس کا جواب دیتے ہیں. ایک تو مستقل 97 کتابوں میں سے ایک کتاب اخبار الاحاد کے نام سے بخاری میں آپ نے پڑھی اور بہت ساری حدیثیں لا کر کے اپنی دلیل دے کر کے قرآن کی آیات سے استدلال کر کے امام بخاری فرماتے ہیں کہ خبر واحد بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے. ان میں سے قرآن کی ایک آیت سے امام بخاری استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو گروہ اگر مسلمانوں کے آپس میں لڑ جائیں تو تم صلح کراؤ. فرماتے ہیں طائفتان اللہ نے کہا ہے اور طائفہ سے مراد ایک فرد بھی ہے. فرماتے ہیں دو آدمی لڑے گی تو اس آیت کے ضمن میں ان کو طائفہ کہا گیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی قبیلے کی طرف ایک شخص کو بھیجا، اذان دینے والا ایک شخص ہوتا ہے، تو خبر واحد یا حدیث غریب حجت کے اعتبار سے اگر متصل سند کے ساتھ ثقہ اور متواتر سند کے ساتھ ہو اس میں کوئی خامی کمی نہیں ہوا کرتی. ایک تو امام بخاری نے یہ انداز اپنایا اور صحیح بخاری میں ایسی بہت ساری حدیثیں لائے ہیں. پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ بھی سند کے اعتبار سے قریب ہے اور آخری حدیث میں یعنی اس میں راوی ایک راوی رہ گئے ہیں. امام بخاری کے جو استاد ہیں احمد بن اشقاق یا اشقاق، ان سے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ راوی کہتے ہیں محمد بن فضیل سے آگے ایک راوی روایت کرنے والے ہیں اور صحابی بھی اکیلے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. قرآن مجید کی آیت سے کہ اگر خبر واحد سے کسی حدیث کے بارے میں متکلمین نے، معتزلہ نے، جہمیہ نے، خوارج نے اور آج کے دور کے مسلکی اختلاف میں مبتلا لوگوں نے شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ حدیث کا انکار نہیں کرتے بلکہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. اس لیے امام بخاری حدیث کے باب کا ذکر کرتے ہی فوراً آیت لے
لے آتے ہیں۔ 97 ابواب میں بڑی تفصیل موجود ہے۔ سب سے پہلے وحی کا ذکر کرتے ہیں، پھر کتاب الایمان، کتاب العلم، اس کے بعد نماز اور طہارت اور سارے مسائل آئے ہیں، اور پھر آخری جو کتاب ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ علماء نے کہا بڑی مناسبت ہے اور بڑی باریکیاں ہیں۔ امام نبوی فرماتے ہیں وہ دقائق و لطائف، وہ باریکیاں جو امام بخاری نے ابواب میں ذکر کی ہے، دوسرے اس سے محروم اور دور دور تک ان کا اس سے واسطہ نہیں رہا۔ یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اس طریقے سے احادیث سے مسائل استنباط کر کے لوگوں کو استنباط کا طریقہ سکھایا ہے۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ ہم سے کہتے ہیں بخاری حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے اور نہ صرف فقہ کی کتاب ہے، بلکہ یہ محدث اور فقیہ بنانے والی کتاب ہے، بشرطے کہ اس کو پڑھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو انکساری کا اظہار کرتے ہوئے جب حدیث کی ابتدا کی تو پہلی سند میں جو پہلے راوی کا ذکر کرتے ہیں ان کا نام عبداللہ بن زبیر ہے، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی عبداللہ بن زبیر نے، بلکہ فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی۔ حمید تصدیق ہے، اللہ کے آگے ایک شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں نے یہ کام شروع کیا۔ تو حمیدی سے حمد کی طرف اشارہ ہے، اور جب آخری باب اور آخری حدیث لاتے ہیں تو وہاں پر بھی حمد ظاہر کر رہے ہیں اور ایسے محدث کا نام لاتے ہیں، حدثنا احمد بن رشقاب۔ احمد اسم تفضیل، بہت زیادہ حمد یعنی کتاب کا اختتام ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اول و آخر اس ترتیب کے ساتھ کہ ابتدا جو ہماری ہو وہ نیت سے ہونی چاہیے۔ سارے اعمال میں نیت اگر درست نہیں ہے تو سارے اعمال بے وزن ہیں۔ اور وہ حدیث آپ نے بڑی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اور روزہ بھی اگر دکھاوے کے لیے ہو تو شرک ہے۔ من صلی لغائے فقط اشرک، من صام لغائے فقط اشرک۔ تو سب سے پہلے نیت درست کرنی چاہیے۔ امام بخاری اپنی اس کتاب کے لیے بھی اور اسی طریقے سے پڑھنے اور سننے اور تمام طلباء کے لیے بھی یہ ایک رہنما اصول بتلا دیں کہ اپنی نیتیں درست کر لیں۔ اور علماء کہتے ہیں چلتے ہوئے قدم سے پھسلنے میں اتنی جلدی انسان نہیں پھسلتا جتنا نیت میں جلدی سے پھسل جاتا ہے۔ بڑا نازک مرحلہ ہے، کب شیطان کیا وسوسہ ڈالتے اور کس طریقے سے شیطان ہمیں اپنی نیت میں بہلا دے، پھسلا دے اور کوئی وسوسے جس میں آ جائیں۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو درست کر لیں کہ ہمارے پڑھنے کا مقصد، فارغ ہو کر کے سند لینے کا مقصد دنیا میں صرف عالم کہہ دیا جائے، علامہ کہہ دیا جائے، بڑے بڑے القاب سے نوازا جائے، تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ آخرت نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو شاید ہو، لیکن آخرت میں نیت درست کر کے جو عمل کیا جائے گا اس کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو چند سال درس و تدریس سے وابستہ رہ کر کے پڑھنے سے سند دی جا رہی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ علم کامل ہو گیا، بلکہ اب انگلی آپ نے جو پکڑ کے چلنا سیکھا تھا اب انگلی ابا نے چھوڑ دی ہے، اب آپ اپنے بلبوتے پر چلیں گے، اب آپ پڑھنا شروع کریں گے، اب آپ کی زندگی میں مسائل آئیں گے۔ اسی لیے محدثین نے جو طبقات رباط ذکر کیے، ایک تو تعمد ضبط والاتقان، پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر ضبط ہو، حافظہ ہو اور عمدگی کے ساتھ وہ الفاظ آگے بیان کرتے ہوں۔ دوسرا کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ وہ کتنا وابستہ رہے۔ پہلا طبقہ محدثین کے نزدیک وہ ہے، اس لیے فراغت کے بعد بھی اساتذہ سے، اداروں سے اور کتابوں سے تعلق میں کمی باقی نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو ابواب ذکر کیے ہیں، بالخصوص کتاب
توحید میں 58 ابواب ہیں، ان میں سے تقریباً 46 ابواب میں باب ذکر کرتے ہی کوئی نہ کوئی آیت بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کتاب توحید میں توحید کے وہ تمام مسائل امام بخاری ذکر کرتے ہیں جس پر اس دور میں معتزلہ اور جہمیہ اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ جن مسائل میں لوگ اپنی رائے سے اختلاف کرتے تھے، امام صاحب نے آیت پیش کر کے ان کے اعتراض کا ہمیشہ کے لیے دروازہ ہی بند کر دیا کہ تم کہتے ہو حدیث غریب ہے اور سند کے اعتبار سے، لیکن اب تو قرآن کی آیت سے مسائل کا امام بخاری نے تذکرہ فرمایا ہے۔ امام ابن ابی حاتم کتاب لکھتے ہیں الرد علی الجہمیہ، اس میں وہ امام بخاری کے اساتذہ کے استاد ہیں سلام بن ابی مطیع، ان کا قول ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر افسوس ہے، یعنی جہمیہ اور معتزلہ برابر، وَإِلَّهُمْ مَاذَا يُنْكِرُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهِ مَا فِي هَذِهِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ مِثْلُهُ۔ وہ اللہ بات کر رہے ہیں، یہ حدیثوں کا انکار نہیں کرتے ہیں، اس جیسے مسائل جلدی آ جا قرآن میں موجود دے مامو ہاتھ نہ مار بچو اگے کیا موبائل سمیع بصیر، ہے سب بصر کا انکار کرتے ہیں۔ اگے موبائل وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، دکھا مار تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نفس اور جسم اور آتا نہیں بولنا چاہیے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کے پکڑنے اور قبض کا تذکرہ ہے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور تمام آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ ید اور یمین کا ذکر ہے۔ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اللہ نے فرمایا پلیز جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھ کو روکا ہے؟ تو اللہ نے ید کا ذکر فرمایا۔ کہتے ہیں امام سلام بن ابی مطیع نے جو آیتیں پڑھنا شروع کی تو عصر سے لے کر مغرب کا وقت ہو گیا، یہ ساری آیتیں پڑھتے رہے اور پھر فرماتے ہیں کہ اور بے شمار آیتیں ہیں یہ حدیثوں کا انکار نہیں کرتے ہیں، جو عقل کی بنیاد پر اللہ کی صفات میں تعبیر کرتے ہیں، تعطیل کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں کسی بھی ایک صفت کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں۔ آج بھی نام تبدیل ہو گئے، معتزلہ جہمیہ خوارج کی جگہ وہ نام ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان ناموں کی وجہ سے کسی کی دل آزادی ہو، لیکن جو لوگ قرآن اور حدیث کے بالمقابل کسی شخصیت، کسی امام، کسی فقہ، کسی شیخ، کسی بستی کے ساتھ وابستگی اور تعلق توڑ کر پھر سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنے اعمال پر میں نہیں بات کرتا، صرف اپنے عقائد و نظریات پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ قرآن کے بھی مخالف ہے۔ تعبیرات کر کے تسلی دیتے ہیں، مثلا اللہ اشبر ہے، وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق جتنی بھی صفات بیان ہوئی ہے، اللہ سنتا کہتے نہیں، پھر تو تشبیہ ہو جائے گی، اللہ سنتا نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ دیکھتا نہیں ہے۔ امام بخاری نے سارے مسائل پر بیان کیا۔